أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ رمضان المبارک کے آج کے درس کے لیے خاکسار نے تلاوت قرآن کریم کے موضوع کو چنا ہے۔ ہم درس کے دوران دیکھیں گے کہ تلاوت قرآن کریم کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا برکات ہیں، اور قرآن اور حدیث اور سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات کی روشنی میں ہم معلوم کریں گے کہ اس کی برکت کیا ہے، تلاوت کیسے کرنی چاہیے، تلاوت کا حق کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور احمدی ہونے کے ناطے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے اس سلسلے میں۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورۃ بقرہ سے ہے اور آیت نمبر 122 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوت ہی، وہ اس کی تلاوت ویسے ہی کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اور جو ایسا کرتے ہیں وہی در حقیقت اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے، گویا کہ قرآن کا انکار یا تلاوت کا انکار، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ تلاوت کا جو لفظ ہے عام طور پہ پڑھنے یا لحن سے پڑھنے کے بارے میں قرآن کریم کو جب پڑھا جاتا ہے لیا جاتا ہے، لیکن تلاوت کا ایک مطلب یہ بھی ہے پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، اتباع کرنا۔ گویا کہ ظاہری لحاظ سے جب ہم قرآن کریم کے الفاظ کے پیچھے چلتے ہوئے پڑھتے ہیں، لیکن یہ تلاوت یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ جو ہم پڑھیں اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ جو کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، پسند کرتا ہے، وہ ہم کرنے کی کوشش کریں، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے ہم رکے رہیں۔ یہ تلاوت کا حق ہے، اس لیے سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت کا ہے، تو سورۃ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ اسراء بھی کہتے ہیں، جہاں اقامت صلاۃ اور تہجد کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تو یہاں اقیم کا ہے کہ نماز قائم کرو، حکم ہے، اور پھر آخر میں فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا جو ہے اس کا بھی گویا کہ حکم ہے۔ انا قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا جو ہے ایسا ہے جس کی گواہی دی گئی ہے۔ گویا کہ جو اس وقت قرآن پڑھتا ہے خدا تعالیٰ بھی گواہ بن جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرا کلام پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم چونکہ رمضان المبارک کے مہینہ سے گزر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو قرآن کریم اور رمضان کا اٹوٹ تعلق ہے، کیونکہ جن سورۃ بقرہ کی آیات میں رمضان کے روزوں کا فرض ہونا بیان ہے، وہاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مبارک مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ اس میں قرآن اترا ہے، اور یہ بھی ہے کہ رمضان کے 12 میں قرآن کریم ہے۔ اور ہم نے یہ بھی گزشتہ درسوں میں دیکھا اور سنا اور سمجھا کہ قرآن کریم کی ابتدا بھی رمضان میں ہوئی، اگر پیچھے جائیں حساب کر کے، اور پھر قرآن کریم میں ہر سال پورے سال میں جو بھی قرآن کریم کی وحی نازل ہو چکی ہوتی تھی اس کی دہرائی کی جاتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ۔ گویا کہ کئی دفعہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں
وہ وہی ہوئی ہیں۔ پھر آخری رمضان جو آن وسلم کے زمانہ میں آیا تو 2 دفعے، آپ کی عمر زندگی میں آیا تو 2 دفعے دہرائی ہوئی۔ گویا کہ رمضان میں قرآن کریم پڑھنا اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، اور ہر مومن کو یہ چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ جو آپ کا آخری عمل تھا کہ 2 دفعے قرآن کریم پڑھے، اگر 2 دفعے نہیں تو 1 دفعے تو ضرور پڑھے۔ تو اس لحاظ سے ہم رمضان کو قرآن کریم کی سالگرہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی سالگرہ منانی ہو تو اس سے بہتر سالگرہ اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کے کلام کی سالگرہ ہو، اور رمضان جس میں وہ وحی ہونا شروع ہوا، جس میں بار بار اس کی وحی ہوئی، بار بار دہرائی کی گئی، تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی کی اور آن وسلم نے بھی کی، اور ہم بھی اس کی دہرائی کریں اور کم از کم 1 دفعے تو قرآن کریم پڑھ لیں۔ تو گویا کہ ہم ذہنی لحاظ سے، دل کے احساسات اور جذبات کے لحاظ سے، سوچ اور تصور کے لحاظ سے اپنے آپ کو آج سے 1400 سال پہلے لے جاتے ہیں، اس مبارک زمانہ میں جب قرآن کریم کی دہرائی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ تو کتنا بابرکت یہ واقعہ ہوگا یا سوچ ہوگی ہماری، یا ہمارا خیال ہوگا کہ ہم قرآن کریم کو رمضان میں 1 دفعہ کم از کم ضرور ختم کریں۔ جہاں تک قرآن کریم کی تلاوت ہے اور اس کو پڑھنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہ جو تلاوت کرتا ہے وہ کتنا امتیاز اختیار کر جاتا ہے بنسبت ان لوگوں کے، چاہے وہ مسلمان ہوں، مومن ہوں، یا کم درجہ کے ایمان رکھنے والے مسلمان ہوں، ان میں فرق کیا ہے جو قرآن پڑھتا ہے جو نہیں پڑھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابو داؤد میں ہے۔ آپ نے فرمایا، مثل المومن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجۃ ریحھا طیب و طعمھا طیب، کہ اس مومن کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ کبھی کھول کے دیکھ لیا، یعنی باقاعدہ پڑھتا ہے، وہ اس نارنگی کی سی ہے جس کی خوشبو بھی بہت پاک اور اچھی ہے اور ذائقہ بھی بہت پاک اور اچھا ہے۔ ایک چیز کا ذائقہ ہوتا ہے اور اس کی خوشبو ہوتی ہے، اگر دونوں ہوں تو طبیعت اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ اور فرمایا اس مومن کی مثال الذی لا یقرأ القرآن، جو قرآن کو نہیں پڑھتا، مثل التمرۃ، اس کی مثال کھجور کی سی ہے، طعمھا طیب، جس کا ذائقہ تو بہت مزیدار ہے، ولا ریح لہا، لیکن اس کی خوشبو کوئی نہیں ہے۔ مومن ہے، ذائقہ تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ گویا کہ تلاوت جو ہے وہ خوشبو ہے اور خوشبو پھیلتی ہے معاشرے میں۔ پھر فرمایا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، اور ایسے فاجر کی مثال جو عمل کے لحاظ سے تو فاجر ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت باقاعدہ کرتا ہے، تو اس کی مثال اس گل ریحان کی طرح ہے جس کی خوشبو تو بہت اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہے۔ گویا کہ فجور کی وجہ سے فاجر جو ہے اس کے بادامالوں کی وجہ سے کڑواہٹ ہے معاشرے میں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی خوشبو ضرور اس کے ذریعہ سے بھی پھیلتی ہے۔ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهُ، اور وہ فاجر جو قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا تو اس کی مثال اس حنظل کی طرح ہے۔ حنظل کہتے ہیں جس کو پنجابی میں تما کہتے ہیں، کہ جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو بھی کوئی نہیں ہے۔ گویا یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کریم کو خوشبو سے تعبیر کیا ہے۔ جب کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے لوگ ارد گرد کے سنتے بھی ہیں لیکن اس کی خوشبو پھیلتی ہے اور معاشرے کو معطر کرتی ہے خدا تعالیٰ کے پاک کلام سے۔ اب کتنا خوش قسمت ہے وہ مومن احمدی کہ وہ باقاعدگی سے قرآن کریم کرتا ہے، وہ قرآن کریم کی خوشبو کی طرح جو ہے وہ پھیلاتا ہے اپنے معاشرے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے باوجود اس کے کہ قرآن کریم آپ پہ وحی نازل ہوئی، جبرائیل دہرائی کرتے ہیں،
لیکن پھر بھی آپ خود تلاوت کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں لمبی لمبی تلاوت کرتے ہیں کہ ایک ایک رکعت میں بعد کا سورت بقرہ اور سورت آل عمران، حالانکہ سب سے لمبی سورت ہے سورت بقرہ، ایک رکعت میں پڑھی۔ اور ساتھ آپ کے بعد کا نوجوان صحابہ ہوتے ہیں یا آپ کے ازواج میں سے جو عمر کے لحاظ سے نوجوان ہیں، لیکن وہ لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ایک رکعت اتنی لمبی ہے کہ انسان کی پانچوں نمازوں کے جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایک رکعت میں جو تلاوت ہے وہ بھی زیادہ ٹائم ہے۔ اور پھر رمضان میں ہم نے دیکھا کہ آپ دہرائی کرتے تھے، پھر اسی سے ہی آپ سیر نہ ہو جاتے تھے، بلکہ آپ کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ خدا کا یہ کلام جو مجھ پہ نازل ہوا ہے میں پڑھتا ہوں لیکن میں سنوں بھی ضرور۔ تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ فرمائش کرتے اپنے صحابہ سے جو اچھی تلاوت کرتے تھے کہ آپ مجھے پڑھ کے سنائیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تلاوت سنائیں، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ کہتے ہیں ہاں، میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن دوسروں سے بھی سنوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء کی بعد آیات کی تلاوت کرنی شروع کی، اور جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ وہ کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے میں اس کا گواہ، اس کا ذمہ دار نبی جو ہے وہ لے کے آؤں گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے اوپر گویا کہ نگران اور گواہ اور ان کا ذمہ دار نبی کے طور پہ تمہیں لے کے آؤں گا۔ تو کہتے ہیں جب اس آیت پہ میں پہنچا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، کافی ہے، اور میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ ٹپک رہے تھے، گویا کہ ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے۔ یہ بھی بتا دیا کہ جب قرآن کریم انسان سنے تو توجہ سے سنے، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے ساتھ ساتھ چلے۔ پھر بعض کا ایسا بھی ہوتا کہ اگر کوئی صحابی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا اپنے ذہن میں، خیال میں، پیار محبت سے، تو آپ کو جب پتہ لگتا تو پھر آپ اس کو ڈسٹرب نہ کرتے بلکہ چپکے سے اس کی تلاوت کو سنتے۔ ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وقت تلاوت کر رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چھپ کے جو ہے اس کی تلاوت سنتے گئے، اور آپ نے بہت حظ اٹھایا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری تلاوت کا طریق تو ایسے خوبصورت ہے کہ جس طرح مزامیر داؤد ہوتی۔ تو آپ صحابہ کو گویا کہ انکریج بھی کرتے تھے، ان کی تلاوت بھی سنتے تھے اور ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عشاء کے بعد جب نوافل پڑھنے شروع کیے، 2-3 دفعے آپ نے پڑھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کی بنا پہ، اور پھر یہ کہ قرآن کریم کا ایک دور ہو رمضان میں، جس طرح رمضان کا قرآن سے اٹوٹ تعلق ہے، تو تراویح کا آپ نے سنت جاری کی، اور ایک قاری کو مقرر کیا کہ ہر روز رمضان میں وہ تہجد کی نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ عشاء کے بعد جو ہے وہ پڑھائے اور قرآن کریم کا دور ہو۔ اس وقت سے آج تک مسلمانوں میں یہ رواج ہے کہ قرآن کریم کی گویا کہ سالگرہ کے طور پہ اس کو پورا دہرایا جاتا ہے جہاں حفاظ موجود ہوں۔ قرآن کریم کی محبت ایسی ہے، ہم نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیا محبت تھی، آپ نے نظمیں لکھیں اس کے اوپر، اور پھر اتنی زبردست تحریرات لکھیں، آپ نے اپنی محبت کا بھی اظہار کیا، جماعت کو بھی جو تنقین کی اور واعظ کیا کہ وہ بھی قرآن کریم کو پڑھیں، اور خلفاء کی تحریرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح قرآن کریم کی محبت ان کے دل میں جاگزین تھی۔ خلیفۃ المسیح اول کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتیں جب مجھے دی جائیں گی تو میں تو کہوں گا مجھے قرآن دیں، تاکہ میں حشر میں بھی، جنت میں بھی میں قرآن پڑھوں اور پڑھاؤں اور سناؤں۔ تلاوت قرآن کریم کی غرض کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر طوطے کی طرح یوں ہی بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں، جیسے ایک پنڈت اپنی پوتھی کو اندھا دھند پڑھتا جاتا ہے، نہ خود سمجھتا ہے اور نہ سننے والوں کو کچھ پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح پر قرآن کریم کی تلاوت کا طریق صرف یہ رہ گیا ہے کہ 2-4 سپارے پڑھ لیے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ سر لگا کر پڑھ لیا اور قاف اور عین کو پورے طور پر ادا کر دیا۔ قرآن شریف کو عمدہ طور پر اور خوش الہانی سے پڑھنا بھی ایک اچھی بات ہے، مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ہو ملے
اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ یاد رکھو کہ قرآن شریف میں عجیب و غریب اور سچا فلسفہ ہے، اس میں ایک نظام ہے جس کی قدر نہیں کی جاتی۔ جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو مد نظر نہ رکھا جاوے، اس پر پورا غور نہ کیا جاوے، قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہ ہوں گے۔ پھر یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کا طریق کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم احادیث میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبیدہ الملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل قرآن، اس سے مراد وہ اہل قرآن نہیں جو آج کوئی پارٹی بنی ہوئی ہے یا جماعت ہے، بلکہ وہ جو قرآن کریم کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے آپ کے صحابہ جو تھے۔ اے اہل قرآن، قرآن پڑھے بغیر نہ سویا کرو، اور اس کی تلاوت رات کو اور دن کے وقت اس انداز میں کرو جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، حق کا تلاوت ہی۔ گویا کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ سونے سے پہلے تم نے تلاوت نہ کی ہو، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو خوش اعلانی سے پڑھا کرو اور اس کے مضامین پر غور کیا کرو کہ تم فلاح پاؤ۔ پھر ایک اور جگہ حضور فرماتے ہیں، قرآن کریم تدبر اور تفکر اور غور سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رب قارن یلعنہ القرآن، یعنی بہت ایسے قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں، پڑھنے والے، کہ جن پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے۔ فرمایا، تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گزر ہو، وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جائے، اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو، وہاں خدا تعالیٰ کے آگے پناہ کی درخواست کی جاوے، اور تدبر اور غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جاوے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، بلکہ یہ ایک حضور فرماتے ہیں کہ قرآن شریف پر تدبر کرو، اس میں سب کچھ ہے، نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانے کی خبریں ہیں۔ بخوبی سمجھ لو کہ یہ وہ مذہب پیش کرتا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے برکات اور ثمرات تازہ بتازہ ملتے ہیں۔ انجیل میں مذہب کو کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا، اس کی تعلیم اس زمانہ کے حسب حال ہو تو ہو، لیکن وہ ہمیشہ اور حالت کے موافق ہرگز نہیں۔ یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے، لیکن اور کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے، اور جو بدی ظاہری کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا، یعنی جو بدی ظاہر کی ہے اس کو دور کرنے کا طریق بھی بتا دیا۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو، اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے متحد رکھنے کی کوشش کرو۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کی برکت کیا ہے کہ جو تلاوت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک امتیاز دیتا ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورت بنی اسرائیل میں ہے، سورت نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 46 و 47 میں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں، اور جب ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب تو قرآن میں اپنے رب یگانہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ نفرت سے پیٹ پھیرتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں۔ گویا وہ لوگ جو ہیں نئی تلاوت کرتے ہوئے وہ پسند نہیں کرتے پھر قرآن کریم کو، اور پھر اس کی باتوں کو، تعلیم کو بھی نہیں سننا چاہتے، اور جب تعلیم بیان کی جاتی ہے تو وہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں اور ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے یہ تو اچنبھے کی بات ہے، ہم اس کو کیا کریں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرقان عطا کیا ہے ان لوگوں کو جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بنسبت ان کے جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے اور نہ سنتے ہیں بلکہ اعراض کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طبقے میں شامل ہوں جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں
اور اس کو سمجھنے والے ہیں۔ اب اس کی برکت یہاں تک ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا اس کو اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی، اور اس نیکی کی وجہ سے 10 اور نیکیاں ملیں گی، گویا 11 نیکیاں ہو گئیں۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا یہ ترمذی کی حدیث ہے، گویا جس نے الف پڑھ لیا اور لام میم تو اس کو 3 نیکیوں کا ثواب مل گیا، اور 3 کے پھر 30 اور ساتھ شامل ہو گئے، گویا 33 نیکیوں کا ثواب مل گیا۔ ہم کتنے بدقسمت ہوں گے اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت پھر بھی نہ کریں تو۔ پھر آن وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں کثرت سے قرآن پڑھا کرو، یقیناً وہ گھر جس میں قرآن نہ پڑھا جائے وہاں خیر کم ہوتی ہے اور شر زیادہ ہوتا ہے، اور وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں سے بھی عبادت میں حصہ لیا کرو۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا آنکھوں سے قرآن کو دیکھنا اور اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے عجائبات کو سمجھنا جو ہے یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ اب تلاوت قرآن کریم کے اہمیت اور برکت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ یہ ایک حدیث ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو 2 تاج پہنائے جائیں گے۔ قرآن پڑھا اور اس پہ عمل کیا، اس کے ماں باپ کو 2 تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی جو ان کے دنیا کے گھروں میں ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے والدین کا یہ درجہ ہے تو خیال کرو کہ اس جس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن کریم پر عمل کیا خود۔ اب پڑھنے والوں کی بدولت کیونکہ والدین کی تربیت کیونکہ اس میں ان کا حصہ ہوگا، اس لیے اس کے والدین کو بھی یہ اعزاز ملے گا۔ تو اس لیے گھروں میں قرآن کریم خود بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے یعنی کہ بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ نہیں یہ حدیث ہے، کتنی برکت ہے دیکھ لیں۔ فرمایا حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ دل بھی سیکل کیے جاتے ہیں جس طرح لوہے کے زنگ آلودہ ہونے پر اسے سیکل کیا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کی کوئی تلاوت ہے۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس کی صفائی کیسے کی جائے گی، یعنی دل کیسے سیکل ہوں گے، زنگ کیسے دھلے گا، یعنی دل کی صفائی کس طرح کی جاتی ہے؟ تو آن وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے دل سیکل اور صاف ہوتا ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے دل زنگ سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ احمدی بحیثیت احمدی ہمارا تو اور زیادہ فرض بنتا ہے، کیونکہ آخری زمانہ کے بارے میں پیش گوئی تھی کہ لم یبق من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن کا صرف متن رہ جائے گا، لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ فرقان میں یہ پیش گوئی ہے جو اسی کے متعلق ہے کہ اس زمانہ میں زبان حال سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کریم کو مہجور کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اب کیا جماعت احمدیہ میں اتنا نظام ہے تاکہ قرآن کریم سیکھا جائے، سکھایا جائے اور پھر بار بار تلقین کی جاتی ہے۔ ہمارے موجودہ امام ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اگر تربیتی لحاظ کے جو خطبات ہیں ان کو دیکھیں تو نماز باجماعت، قرآن کریم کی تلاوت اور خطبہ امام کو سننا، بار بار ان باتوں کو دہرایا گیا ہے۔ اور پھر اگر اس کے باوجود اگر کوئی احمدی ایسا ہو جس کو قرآن کریم نہیں پڑھنا آتا، یا اس نے سیکھا تھا وہ بھول گیا ہے کیونکہ پڑھتا نہیں ہے باقاعدہ، یا اس کو آتا ہے اور ابھی بھی اچھا پڑھ لیتا ہے لیکن پھر بھی نہیں پڑھتا، تو پھر یہ کوئی خوش قسمتی کی بات تو نہیں ہے کہ اتنی نصائح سننے کے بعد بھی ہم ویسے کے ویسے ہی رہیں۔ ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ مسیح موعود کو ماننے کی حیثیت سے ہم خود بھی قرآن کریم پڑھیں، پڑھائیں، اپنے بچوں کی بھی نگرانی کریں، گھر والوں کی بھی نگرانی کریں کہ باقاعدہ تلاوت ہو، پھر اس کے اوپر عمل کریں، اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں اور اس کی تبلیغ کریں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے پھر دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اب رمضان ہے، وہ لوگ جو ابھی تک قرآن کریم کو باقاعدگی سے نہیں پڑھتے ان سے گزارش ہے کہ وہ باقاعدگی سے پڑھیں، کوشش کریں ایک دور تو ہو جائے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو ابھی سے فیصلہ کر لیں اور شروع کر دیں قرآن کریم پڑھنا سیکھنے کے لیے، جس کو بھی آتا ہے گھر میں یا باہر یا جو بھی جماعت کا نظام ہے، تاکہ آپ اگلے سال قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے کوئی چیز بھی قرآن کریم میں یاد نہیں کی یا یاد کی تو بھول گیا، تو وہ ایسے گھر کی طرح ہے جو ویران ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا نہ صرف قرآن کریم پڑھو بلکہ قرآن کریم کی تلاوت خوش اعلانی سے کرو کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہ جو اچھی طرح گا کے سر سے قرآن کریم نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی یہ پیش گوئی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو ایک جگہ فرمایا ہے کہ قرآن کے لفظ پہ میں نے جب غور کیا تو مجھے پتہ لگا کہ کیوں اس کتاب کا نام قرآن رکھا گیا ہے۔ یہ پیش گوئی ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سب سے زیادہ پڑھ کے دنیا پہ ثابت کر دیں کہ واقعی قرآن کریم جو ہے اس لفظ میں بھی پیش گوئی ہے، اور آخری زمانہ میں ہم خوب قرآن کریم جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، آپ کی نظم ہے آخر پہ میں وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان، دل میں ہر وقت نور بھرتا ہے سینہ کو خوب صاف کرتا ہے۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ سینہ سیکل کرتا ہے، اس کے اوصاف کیا کروں میں بیان، وہ تو دیتا ہے جاں کو اور ایک جاں، وہ تو چمکا ہے نیر اکبر، اس سے انکار ہو سکے کیوں کر، بحر حکمت ہے وہ کلام تمام، عشق حق کا پلا رہا ہے جام، درد مندوں کی ہے دوا وہی ایک، ہے خدا سے خدا نما وہی ایک۔ اس سے خدا نظر آ جاتا ہے، خدا کو دکھانے والا کلام ہے۔ ہم نے پایا خور خدا وہی ایک، یہ ہدایت کا خورشید پایا ہم نے قرآن کریم کو۔ ہم نے دیکھا ہے دل ربا وہی ایک، جو دل کو کھینچتا ہے یہی قرآن ہے۔ اس کے منکر جو بات کہتے ہیں یوں ہی ایک واہیات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم اچھی طرح سے پڑھنے اور سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔